شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان يا أيها المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. معزز سامعین، اللہ رب العالمین کے احسان و فضل و کرم سے الحمدللہ ہم نے آج کا روزہ بھی مکمل کر لیا اور قیام اللیل بھی ادا کر لیا. جس اللہ رب العالمین نے ہمیں ان عبادتوں کے کرنے کا موقع دیا، اسی اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری ان عبادتوں کو قبول بھی فرمائے، آمین. معزز سامعین، 25ویں پارے کی تفسیر کے حوالے سے مختصر خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. اس پارے میں اللہ رب العالمین نے شروعات میں توبہ کا ذکر فرمایا ہے. سورہ شورا کی آیت ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ. 25 اور 26 نمبر ہے آیت کا. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہی اللہ رب العالمین ہیں جو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے اور ان کے گناہوں کو، سیئات کو معاف کرتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. اللہ رب العالمین نے توبہ کی قبولیت کے بارے میں اور اس طرف اشارہ دیا ہے کہ اللہ رب العالمین کو بندے کی توبہ بڑی پسند ہے. ہم اور آپ کا اللہ کے سامنے اپنے ہی گناہوں کی معافی مانگنا یہ اللہ کو بڑا پسند ہے. اس کے تعلق سے آئیے ایک حدیث سنتے ہیں. صحیح مسلم کی حدیث ہے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے. وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے جب وہ اس کے حضور توبہ کرتا ہے، اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جس کی سواری جنگل میں تھی اور وہ اس سے گم ہو گئی اور اسی پر اس کا کھانا پینا تھا. وہ اس سے مایوس ہو گیا کہ اب اس کو وہ سواری نہیں ملنے والی، اور ایک درخت کے پاس آ کر اس کے سائے میں لیٹ گیا. وہ اپنی سواری سے مایوس ہو چکا تھا، اسی حالت میں تھا کہ اچانک سواری اس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی. اس نے اس کی لگام پکڑی اور خوشی کے مارے کہنے لگا، اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب ہوں. اتنی زیادہ خوشی اس کو ہو گئی تھی کہ فرط مسرت کی وجہ سے اس کی زبان سے الٹ نکل گیا اور اس نے کہا کہ اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب ہوں. یعنی اس قدر اس کو خوشی کہ اس کے حواس اور اس کی زبان اس کے کنٹرول میں نہیں، لڑکھڑانے لگی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر کے کہا کہ جس طرح یہ آدمی اتنا خوش ہے اور خوشی میں اس کے زبان کے الفاظ اس کے قابو میں نہیں، اللہ رب العالمین بھی بندہ جب اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے آتا ہے تو اللہ بھی اسی قدر خوش ہوتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ. حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ للہ اشد فرحا بتوبۃ عبدہ. اللہ رب العالمین اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جب بندہ اللہ کے ہاں اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے. دیکھیے اس میں حرج ہی کیا ہے؟ گناہ ہمارے ہیں، غلطیاں ہماری ہیں، معافی ہمیں ہی مانگنی ہے، کیونکہ نہ ہمارا جسم اس طرح کا ہے کہ ہم جہنم برداشت کر سکتے ہیں، نہ ہی ہمارا یہ حق ہے کہ ہم اللہ کو ناراض کر سکتے ہیں. لہٰذا ہمیں تو گناہوں کی معافی مانگنی ہی مانگنی ہے، توبہ تو کرنا ہی ہے. لیکن اسی توبہ سے، اسی معافی سے ہمارا پیدا کرنے والا رب ہم سے اس قدر خوش ہوتا ہو تو تب تو پھر یہ معافی اور یہ توبہ یہ ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہو چکی ہے، کیونکہ ہم اس توبہ کے ذریعے اپنے رب کو خوش کر رہے ہیں. یہ بہترین طریقہ ہے اور یہ بہترین وقت ہے، یہ سنہرا موقع ہے، یہ راتیں لیلۃ القدر کی تلاش. اس میں اگر ہم اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگے تو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العالمین ہم سے بہت زیادہ خوش ہوگا.
ایک اور حدیث اسی حوالے سے ہے، امام زہری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العالمین اپنے بندے کی توبہ سے اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جو اپنی گمشدہ سواری کو اس جگہ پالے جہاں اسے یہ ڈر ہو چکا تھا کہ پیاس کی وجہ سے وہ ہلاک ہو جائے گا۔ پانی کیونکہ سواری کے اوپر ہے، سواری گم ہو چکی، اب اس نے یہ اپنے من ہی من میں بات مان لی ہے، اب سواری تو ملنے سے رہی، پانی ملنے سے رہا، اب بغیر پانی کے پیاسا ہی میں مر جاؤں گا۔ اور اس عین وقت میں جب وہ تمام امیدیں ہار چکا، اس کی سواری اس کے سامنے آ کر کے پانی کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے، تو اس قدر وہ بندہ خوش ہو جاتا ہے، بالکل اس سے بھی زیادہ اللہ رب العالمین اس بندے سے خوش ہوتا ہے جو بندہ اپنے گناہوں کی معافی اپنے رب کے سامنے کرتا ہے۔ آگے چل کر کے اللہ رب العالمین نے ایک آیت نازل فرمائی ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا، کہ انسان کو جب ہم ہماری رحمت کا کچھ حصہ چکاتے ہیں تو وہ خوش ہو جاتا ہے، پھولے نہیں سماتا، اتنی خوشی اس کو ہوتی ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر کوئی برائی اس کو آ جائے، کسی طرح کی تکلیف، مصیبت، بیماری آ جائے، فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ، اللہ نے فرمایا تو بے شک انسان بڑا ناشکرا ہو جاتا ہے۔ یہ ہماری فطرت ہے، لیکن مومن آدمی فطرت کا محتاج نہیں ہوتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھایا ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم یہ کہہ کر کے نہیں چھوڑ سکتے کہ یہ ہماری فطرت میں ہے، لہٰذا میں ناشکرا ہوں تو اللہ کی مرضی سے ناشکرا ہوں، اگر میں صبر نہیں کرتا تو اللہ کی مرضی سے صبر نہیں کرتا، اس طرح کوئی مومن نہیں کہہ سکتا، بلکہ ہمارا آپ کو ان احادیث پر غور کرنا چاہیے جن میں صبر اور شکر کی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، ثواب بتایا گیا ہے، اور انسان کی یہ کیفیت آیت میں تو موجود ہے۔ آئیے اس کے تعلق سے ایک حدیث بھی سنتے ہیں، اور یہ حدیث خصوصاً خواتین کے بارے میں ہے کہ ناشکری تمام انسانوں کے اندر ہے، لیکن خصوصاً خواتین کے اندر یہ زیادہ پائی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواتین سے فرمایا تھا، یا معشر النساء تصدقن فإنی رأیتکن اکثر اہل النار، فرمایا اے خواتین کا گروہ صدقہ کیا کرو، میں نے جہنم میں تمہیں اکثریت میں دیکھا ہے، یعنی جہنم میں زیادہ تر تم ہی ہیں، میں نے تمہیں دیکھا ہے۔ ایک عورت نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا کیوں، یعنی ہم جہنم میں زیادہ کیوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لَإِنَّكُنَّ تُكْثِرْنَ الشَّكَاةَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، فرماتے ہیں اس لیے کہ تم شکوے شکایات زیادہ کرتی ہوں اور اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہوں۔ لو احسنت الى احداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو زندگی بھر عورت سے احسان کرتا رہے، پھر کسی دن وہ تجھ میں کوئی کمی کوتاہی بھی دیکھ لے تو وہ کہہ دیتی ہے کہ میں نے کبھی بھی تجھ سے کوئی خیر نہیں پایا۔ یہ عورت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور یاد رہے جب بات آتی ہے کہ عورتوں کی اکثریت اور عورتوں کے اندر یہ دو غلطیاں، ایک ہے شکوے شکایات، چغلیاں، غیبتیں، اور دوسروں کے عیبوں کے پیچھے لگ جانا، ٹٹولنا، اور دوسرا ہے شوہر کی نافرمانی، شوہر کی ناقدری۔ تو یہ بیماریاں عورتوں میں عام طور پر پائی جاتی ہیں، لیکن ایسا ضروری نہیں ہے کہ ہم ہر کسی عورت کے بارے میں یہ بات کہتے پھریں جسے ہمارے پاس لوگ کرتے ہیں۔ بس لوگوں کو کسی حدیث کو اپنے حساب سے سمجھنا اور اپنے حساب سے لوگوں پر اس کو لاگو کرنا ہوتا ہے۔
حدیث میں بات بتا دی گئی، ہم اور آپ اپنے کان کھڑے کر لیتے ہیں اور جا کر کے خواتین کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ تمہاری اکثریت جہنم میں ہے، تم تو ہو ہی جہنمی۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہم کسی کو دنیا میں چلتا پھرتا انسان کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ وہ جہنمی ہے۔ یاد رہے یہ تو ان عورتوں کے بارے میں جن کے اندر یہ برائی ہے، لیکن اگر ہمارے گھر کی خواتین ان برائیوں سے بری ہیں تب تو وہ اس زمرے میں شامل نہیں، اور ان کی تعریف کرنی چاہیے، ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، ان کی ہمت افزائی کرنی چاہیے کہ ہاں آپ کے اندر یہ برائیاں نہیں، آپ بڑی اچھی صفات اور اچھی خوبیوں کے مالک ہیں، اس طرح کی تعریف کرنی چاہیے۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث بیان فرمائی، فرمایا مومن کی شان تو یہ ہے وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ إِنْ أَصَابَتْهُ السَّرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ۔ مومن کے سوا اور کسی کو یہ حاصل نہیں کہ اگر اسے خوشی نصیب ہو تو وہ شکر کرتا ہے، بس اس کے لیے بہتر ہوتا ہے، اور اگر اسے کوئی غم لاحق ہو تو وہ صبر کرتا ہے، صبر کرنا اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ یعنی مومن کو اس طرح سے ہونا چاہیے۔ آگے چل کر کے ایک آیت ہے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا سورہ شورى کی آیت نمبر 49 اور 50 میں، للہ ملک السماوات والارض، جو کچھ آسمان و زمین میں ہے اللہ کا ہے، یخلق ما یشاء، وہ جو چاہے پیدا کرتا ہے، یہب لمن یشاء اناثا، جس کو چاہتا ہے اللہ رب العالمین لڑکیاں بیٹیاں دیتا ہے، ویہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہتا ہے اللہ بیٹے عطا کرتا ہے، اور یزوجہم ذکرانا و اناثا، اللہ رب العالمین جس کو چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا کرتا ہے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے، اِنَّهُ عَلِيمٌ قدیر، بے شک وہ خوب جاننے والا اور قدرت رکھنے والا ہے۔ بیٹیاں اور بیٹے اللہ رب العالمین عطا کرتا ہے، اس پر انسانوں کا یا کسی کا کوئی کنٹرول نہیں، کوئی قابو نہیں۔ لہٰذا اگر کسی کے یہاں بیٹیاں ہی بیٹیاں ہو رہی ہوں تو پھر جہالت کا چہرہ نہ دکھائے، اپنی بیوی یا اپنی ساس کو نہ کوسے کہ تو نے صرف بیٹیاں ہی دی ہیں، اور بیوی کو برا بلا نہ کہے کیونکہ اس کے ہاتھ میں یہ نہیں ہے۔ اور اگر کسی کے یہاں بیٹے ہی بیٹے ہوں تو وہ اس بات پر بھی بیوی کو تانا نہ دے کہ تمہاری وجہ سے مجھے بیٹے ہی بیٹے ہوئے ہیں، شاید کہیں اور نکاح کرتا تو بیٹی بھی مل جاتی ہے۔ یاد رہیں یہ تو سب اللہ رب العالمین کا کام ہے، اتنی بات تو ہمیں سمجھ میں آنی چاہیے۔ لیکن میں نے سنا ہے کہ کچھ گھروں میں ایسا مسئلے ہیں، ایسے عجیب مسائل ہیں کہ لوگ جو ہے اپنی بیوی کو اٹھتے بیٹھتے تانا دیتے ہیں کہ تمہارے سے شادی کر کے تم سے نکاح کر کے صرف بیٹیاں ہی مجھے ملی ہیں، بیٹا نہیں ملا۔ یہ تو سراسر جہالت ہے۔ یاد رہے امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ نے جو یہ بات فرمائی ہیں یہب لمن یشاء اناثا، کہ جسے چاہتا ہے اللہ بیٹیاں ہی بیٹیاں عطا فرماتا ہے، فرماتے ہیں ایسے لوگوں میں لوط علیہ السلام بھی ہیں جن کو اللہ نے صرف بیٹیاں دی تھیں، اللہ کے ایک نبی ہیں، پیغمبر ہیں، اللہ نے صرف ان کو بیٹیاں دی۔ اور فرماتے ہیں وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جیسے اللہ رب العالمین کے خلیل ابراہیم علیہ السلام ہیں، ان کو اللہ نے صرف بیٹے دی، بیٹیاں نہیں دی۔ ان کے دو بیٹے اسحاق اور اسماعیل بیٹیاں نہیں تھیں۔ اور فرمایا او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں دیتا ہے۔ تو امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جیسے اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹے بھی عطا فرمائے اور بیٹیاں بھی دی۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جیسے حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، ان دونوں کی اولادیں نہیں تھیں، اللہ رب العالمین نے ان کو بے اولاد رکھا تھا۔ گویا اللہ رب العالمین نے سب لوگوں کو 4 قسموں میں تقسیم فرمایا ہے، جن کو صرف بیٹیاں عطا فرمائی، دوسرے وہ جن کو صرف بیٹے دیے، تیسرے وہ جن کو بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا کی، اور چوتھے وہ جن کو اللہ رب العالمین نے بانجھ رکھا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے پھر فرمایا انہ علیم قدیر، بے شک وہ خوب جاننے والا ہے
کہ ان چاروں اقسام میں سے کون کس کا مستحق ہے، کس کو بیٹے ملنے چاہیے، کس کو بیٹیاں ملنے چاہیے، یہ اللہ خوب جانتا ہے. ہم اور آپ اس میں بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. اللہ رب العالمین اس بات کو خوب جانتا ہے. یہ مقام اس آیت کریمہ سے مشابہت رکھتا ہے جس میں اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، اور تاکہ ہم اسے لوگوں کے لیے نشانی بنائیں. یعنی اللہ رب العالمین کی قدرت کی نشانی کہ اس نے انسانیت کو 4 اقسام میں پیدا فرمایا ہے. نمبر 1، آدم علیہ السلام کو مرد اور عورت کے بغیر مٹی سے بنایا. اللہ رب العالمین نے ہم سب کے بابا آدم کو مٹی سے پیدا کیا، نہ ان کی ماں ہے نہ ان کی باپ ہے. دوسرے، حوا علیہ السلام کو عورت کے بغیر صرف مرد سے پیدا فرمایا، یعنی آدم علیہ السلام سے پیدا فرمایا. یہاں ماں نہیں ہے، صرف عورت کو آدمی سے پیدا کیا گیا ہے. عیسیٰ علیہ السلام ان کو اللہ رب العالمین نے بغیر باپ کے صرف ماں سے پیدا فرمایا. اور عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ ساری انسانیت جن کو اللہ نے مرد اور عورت کے ذریعے پیدا فرمایا. تو یہ اللہ رب العالمین نے 4 اقسام یہاں پر بیان فرمائے ہیں جو کہ انسانوں کی پیدائش اور تخلیق کے اعتبار سے ہیں. آگے چل کر کے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ایک آیت نازل فرمایا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ دنیاوی زندگی یہ تو تھوڑا سا سامان ہے، اصل میں آخرت ہی مومن کے لیے اس کا مقصد ہونا چاہیے، آخرت ہی مقصد ہونا چاہیے. آئیے اس کے تعلق سے حدیث سنتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، اگر دنیا اللہ رب العالمین کے یہاں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی وزنی ہوتی تو وہ اس سے کبھی کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ پلاتا. یعنی ایک طرف اللہ کی نافرمانی کرنے والا زمین پر چل پھر رہا ہے، کھا پی رہا ہے، اور اللہ رب العالمین اس کو کھلاتا پلاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی نظر میں اس دنیا کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر کے کہا کہ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. اگر مچھر کے پر کے برابر بھی دنیا کی اہمیت اور حیثیت اللہ کی نظر میں ہوتی تو اللہ اس اہمیت کا خیال رکھتا، اس حیثیت کا خیال رکھتا، اور کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ پلاتا، وہ ویسے ہی مر جاتے. لیکن معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی نظر میں دنیا جو ہے مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. اور آخرت جنت جس کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کے جانب جو مغفرت ہے اس کی طرف دوڑو. وجنۃ عرضها كعرض السماء، اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی آسمان و زمین کی چوڑائی سے بھی زیادہ ہے. جنت کی اور آخرت کی اللہ اتنی تعریف کر رہا ہے، جگہ جگہ پر جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کر رہا ہے، اور وہاں کے بالا خانوں، وہاں کے منزلوں کا، وہاں کے مکانات، قبروں کا تذکرہ کر رہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور دوسری طرف جس دنیا میں ہم پاگل ہو رہے ہیں، جس دنیا کے چکر میں اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، حلال حرام کی تمیز بھول جا رہے ہیں، صحیح اور غلط کا فرق نہیں کر رہے ہیں، اس دنیا کی حیثیت مچھر کے برابر پر کے برابر بھی نہیں. لہٰذا ہم اور آپ کو چاہیے کہ جتنی ہماری مختصر سی زندگی ہے اس میں ہم اور آپ خیال رکھیں کہ کہیں مجھ سے وہ کام نہ سرزد ہو جائے جس سے اللہ ناراض ہو جائے. قیامت کے دن مجھے اللہ سے جنت بھی لینی ہے. اگر اسی کھوکھلی اور فانی اور اللہ کی نظر میں حقیر دنیا کے پیچھے میں نے اپنے پیدا کرنے والے اور میرے لیے جنت تیار کرنے والے حقیقی معبود کو ناراض کر دیا تو قیامت کے دن میرے ہاتھ کیا لگے گا؟ ہمیں ان احادیث پر ذرا غور کرنا چاہیے. ایک حدیث بھی اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں ہے. سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا تھا، جب وہ آپ کے پاس کمرے میں گئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں سے ایک مرتبہ ایلا کر لیا تھا. ایلا کا مطلب ہوتا ہے کہ آدمی قسم کھا لیتا ہے
قسم کھا کر کے کہ میں تم سے اتنے دن بات نہیں کروں گا، اپنی بیوی سے قسم کھا کر کے بات چھوڑ دیتا ہے، تو ایسا کیا جا سکتا ہے، اس کو ایلا کرنا کہتے ہیں، اور اس کی آخری مدت جو ہے وہ ہے 1 مہینہ، 1 مہینے تک ہی بس ایسا کیا جا سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی بیویوں سے ایلا کیا تھا، 1 مہینے کے لیے قسم کھا لی تھی، اور 1 مہینہ گزرنے سے 1 دن پہلے یعنی 29 دن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اسی کمرے میں جہاں پر وہ اپنی بیویوں سے الگ تھلگ تھے 1 مہینے کے لیے، جب آ رہے تھے تو ان کی بیویوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے 1 مہینے کی قسم کھائی تھی، آج 29 دن ہوئے ہیں، ابھی 1 دن باقی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے، یعنی وہ مہینہ 29 دن کا تھا۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی تھی، اور اس کمرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے جہاں پر ان کے پاس کوئی چیز نہیں تھی۔ تو سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے بس مختصر سے کچھ ضروری چیزیں تھیں، عمر رضی اللہ عنہ نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بالا خانے جو کہ اوپر تھا کمرہ آئے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اور آ کر کے دیکھا تو کہنے لگے آپ ایک چٹائی پر آرام کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے آپ کے بازوؤں پر پہلوؤں پر نشان پڑ گئے ہیں۔ یہ دیکھ کر کے ان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ قیصر و کسریٰ بے حد خوشحالی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور آپ تو اللہ کی مخلوق میں سب سے پسندیدہ ہیں، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او فی شک انت یا ابن الخطاب اولئک قوم عجلت لہم طیباتہم فی حیاتہم الدنیا، فرماتے ہیں اے خطاب کے بیٹے کیا تمہیں کوئی شک ہے؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کا تم میرے سامنے نام ذکر کر رہے ہو، جن کے حصے کی اچھی چیزیں انہیں ان کی اسی دنیاوی زندگی میں دے دی گئیں، ان کو آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ یہ کیا قیصر، یہ کیا کسریٰ، ان کو جو کچھ ملا ہے بس یہیں پر ملا ہے، آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما ترضا ان تکون لهم الدنیا ولنا الآخرہ، کیا تم اس بات سے خوش نہیں کہ ان کے لیے جو کچھ ہے دنیا میں ہے اور ہمارے لیے آخرت میں مل جائے؟ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس میں یہی چاہتا ہوں۔ ایک اور حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة، اور تم سونے اور چاندی کے برتنوں میں نہ پیو اور نہ ان کی پلیٹوں میں کھاؤ، کیونکہ ان کے لیے یعنی کفار کے لیے دنیا میں ہیں اور ہمارے لیے سونا چاندی حلال آخرت میں ہے۔ سونے چاندی کے برتن، سونے چاندی کی پلیٹیں یہ جنت میں دی جائیں گی، دنیا میں اس کی اجازت نہیں، لہٰذا ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ کوئی زیبائش کے لیے، آرائش کے لیے، ڈیکوریشن کے لیے بھی ان چیزوں کا استعمال نہ کرے، یعنی کوئی ایسی پلیٹ خرید کر کے لائے اور کہے کہ یہ نوابی شوق ہے، بس ہم اس میں کھاتے نہیں ہیں، اس کو کانچ میں رکھتے ہیں تاکہ گھر اور کچن خوبصورت نظر آئے، اس کی اجازت نہیں۔ چاندی اور سونے کے چمچ نہ ہی اس میں کھانے کی اجازت ہے، نہ ہی ان کو گھروں میں رکھنے کی اجازت ہے۔ آگے چل کر کے اس پارے کے آخر میں اللہ رب العالمین نے ایک آیت نازل فرمائی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان سے قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہی نپٹے گا۔ اللہ ان سے پوچھے گا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ، کیا تمہارے پاس میری آیتیں پڑھی نہیں گئی تھیں، تم پر تلاوت نہیں کی گئی تھی؟ فَاسْتَكْبَرْتُمْ، پھر تم نے تکبر کیا، وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ، اور تم مجرم قوم تھے، تمہاری اپنی غلطی ہے، قرآن اور حدیث تو تمہارے پاس آیا تھا، تم نے ہی نہیں مانا۔ آئیے اس کے تعلق سے ایک حدیث سنتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ رب العالمین اپنے بندے سے فرمائے گا، کیا فرمائے گا؟ کیا میں نے تیری عزت نہیں کی تھی؟ یہ اللہ اپنے بندے سے کہہ رہا ہے،
کہ کیا میں نے تیری عزت نہیں کی تھی؟ کیا میں نے تجھے سردار نہیں بنایا تھا؟ کیا میں نے تجھے بیوی نہیں دی تھی؟ اور کیا میں نے تیرے لیے گھوڑے اور اونٹ کو تابعدار اور مسخر نہیں کیا تھا؟ اور کیا میں نے تجھے ایسے نہیں چھوڑ دیا تھا کہ تو سرداری کرتا تھا اور حکم چلاتا تھا؟ بندہ عرض کرے گا کیوں نہیں اے میرے رب، یہ بالکل صحیح ہے، تو نے مجھے یہ ساری چیزیں عطا کی تھی۔ تو اللہ رب العالمین فرمائے گا کیا تجھے یقین تھا کہ بے شک تو مجھ سے ملاقات کرے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جواب دے گا نہیں، تو اللہ رب العالمین فرمائے گا آج میں بھی تجھے بھلاتا ہوں جس طرح تو نے مجھے دنیا میں بھلا دیا۔ دنیا میں میری کوئی پرواہ نہیں تھی تجھے، دنیا میں اتنا مست، دنیا کمانے میں اتنا مست، کیا حلال کیا حرام، کہیں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رکا، کہیں نہیں سوچا کہ اللہ اور اس کے رسول کیا کہتے ہیں اس مسئلے میں۔ زندگی کے کسی مسئلے میں ہم سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے، جیسے چاہیں جانوروں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں، رک کر کے سوچنے کو تیار نہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کیا کہتے ہیں، یہ کاروبار حلال ہے یا حرام، یہ نکاح جائز ہے یا نہیں، یہ کھانا میرے لیے درست ہے یا نہیں، میں نے فلاں کا حق مارا درست ہے یا نہیں۔ ہر معاملے میں عبادت ایسی کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ میری عبادت میرے منہ پر مار دی جائے۔ ہر معاملے میں رک کر کے سوچیں، دیکھیں تو صحیح کہ اللہ اور اس کے رسول کیا کہتے ہیں۔ جیسے چاہے ویسے ہم نہیں زندگی گزار سکتے، ہمارے لیے لاہِ عمل، ہماری ہدایت کا ذریعہ ایک کتاب نازل کی گئی، وہ بند کر کے رکھنے کے لیے نہیں، پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، سننے اور ماننے کے لیے تھی۔ اور صرف قرآن نازل کر کے اللہ نے نہیں چھوڑ دیا، بلکہ پھر اس کا ایک سمجھانے والا بھی بھیجا جو اتنے بہترین طریقے سے سمجھا چکا کہ اب اس میں کسی طرح کی کوئی بات باقی نہیں، بلکہ انہوں نے خود یہ کہہ دیا کہ اللہ رب العالمین کو گواہ بنا کر کے کہ لوگوں بتاؤ کیا میں نے اللہ کا پہنچایا ہوا دین، اللہ کا بھیجا گیا پیغام جو اللہ نے مجھے دیا تھا، کما حقہ تم تک پہنچایا ہے یا نہیں پہنچایا؟ لوگوں نے ایک زبان ہو کر کے کہا تھا اے اللہ کے نبی آپ نے اللہ کے تمام احکامات ہم تک پہنچا دیے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر کے کہے کہ اے اللہ تو گواہ رہنا، انہوں نے یہ بات مان لی ہے کہ میں نے دین پہنچا دیا۔ ساری باتیں موجود ہیں قرآن حدیث میں، ساری باتیں واضح ہیں، کیا حلال کیا حرام، کیا جائز کیا ناجائز، کیا درست کیا ممنوع، لیکن ہم اور آپ ہیں کہ قرآن حدیث کو ماننا ہی نہیں چاہتے، کہیں دنیاوی زندگی رک نہ جائے۔ اگر قرآن مان لوں گا، حدیث مان لوں گا، عجیب ہے، نام سے اپنے آپ کو برائے نام کہتے تو کہ میں اہل حدیث ہوں، میں قرآن حدیث کا پابند ہوں، قرآن حدیث کے لیے میں مر مٹنے کو تیار ہوں، صرف زبانی خالی کھولی، لیکن ہماری زندگی میں اتنی غلطیاں، قرآن حدیث کی اتنی خلاف ورزی، اللہ رحم فرمائے۔ اور بتایا جائے تو پھر کوئی ایک لنگڑا بہانہ بنا کر کے چور دروازے سے نکل جاتے ہیں کہ یہ ایسا نہیں ایسا ہے، شرم بھی نہیں آتے۔ ایک طرف قرآن حدیث پر عمل کرنے کا دعویٰ اور دوسری طرف اللہ رب العالمین کی منع کردہ چیزوں کا ارتکاب، اللہ رب العالمین کو ناراض کرنے والے اعمال، ان میں لگے پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن ان سوالوں کو جب ہمارے سامنے رکھے گا اور پھر یہ کہہ دے گا جا آج میں تجھے بھلا دیتا ہوں، تو ہمارا کیا بنے گا؟ لہٰذا ہم اور آپ کو چاہیے کہ یہ جو 40-50 سالہ زندگی ہے جس کے پیچھے ہم اس طرح سے بھاگ رہے ہیں، پیٹ اور شرمگاہ کی خواہشات میں ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو بھلا دیا۔ ان شہوات اور نفسیات کا یہ جو فتنہ ہے، شبہات کا فتنہ، شہوات کا فتنہ، ان چکروں میں ہم نے قرآن حدیث کو چھوڑ دیا۔ بس ہمارا پیٹ بھر جائے اور ہمیں آرام کی نیند آ جائے، اور جس طرح سے ہو جائے ہمارے اپنوں کا، اپنے بچوں کا، اپنے رشتہ داروں کا، ان کا بھلا ہو جائے۔ باقی قرآن حدیث اس کو سائیڈ میں رکھو، اس کو ہٹا دو۔ قرآن حدیث کیا کہتا ہے اس سے ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ بالکل جیسے کفار کی زندگی ویسے ہماری زندگی ہے۔ داڑھی کاٹنے والا داڑھی کاٹنے سے نہیں رکتا، حرام کھانے والا حرام کھانے سے نہیں رکتا۔ قیامت اتنی قریب ہے کہ سر پر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
1500 سال پہلے یہ بات کہی تھی کہ گویا قیامت اتنی قریب ہے جیسے تمہارے چھت پر یہ بارش گر رہی ہے. اللہ اکبر، اتنے قریب ہے. اور ہمارے حالات ایسے ہیں کہ ہم سدھرنے کو تیار نہیں. رمضان آ رہا ہے، جا رہا ہے، ایک سرکل ہے، بس دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، لیکن ہمیں ہدایت نہیں مل رہی. اللہ ہدایت تو دینے کو تیار ہے، ہم لینے کو تیار نہیں ہیں. ہمارے دل اتنے سخت ہو چکے ہیں. لہٰذا ان راتوں میں خوب اللہ سے کثرت سے دعا کریں اور اپنے آپ کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں. دوسروں کو ٹارگٹ بعد میں کریں، پہلے اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ باری تعالی ہم تمام مسلمانوں کو کہی سنی باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین جب تک زندہ رکھے، اللہ کی فرما برداری کے ساتھ زندہ رکھے. جب ہمارا خاتمہ ہو تو اللہ کی اطاعت اور اللہ کی فرما برداری میں ہی ہمارا خاتمہ ہو. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.